اکٹھی ہو گئی ہیں تو میں اکیلا کیسے ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ تو آپ اس طرح کریں، یہ جو تبلیغ ہے اس میں کچھ نرمی لائیں، کچھ مؤخر کر دیں، یہ بند کریں کچھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس وقت فرمایا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ یہ سورج رکھیں، بائیں پہ چاند رکھیں، پھر بھی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں دین کو مکمل کر کے رہوں گا۔ یعنی ادھر سے ایک چچا کی طرف سے اگرچہ تعاون کیا جا رہا تھا، مگر ساتھ یہاں تک بھی بات کی گئی اور سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قریش جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں، میں نے تو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں نے پیغام دینا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ وہ چچا ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ ہلکا رکھو، کوئی ذرا مؤخر کر لو دعوت کو۔ آپ فرماتے ہیں آپ پہلے سے بھی واضح ہو کے سامنے آ جائیں، یعنی دار ارکم سے اب باہر نکل کے چوکوں میں کعبۃ اللہ کے پاس ہر طرف آپ لوگوں کو وہ پیغام دیں۔ یعنی جو سرکار چل رہے تھے، ڈر پہلے بھی سرکار کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے جو تدریجاً دعوت کا حکم تھا سرکار اس پہ چل رہے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ نے اپنی طرف سے پیشکش کر دی کہ میں وہ چچا ہوں کہ آپ کو میں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں کہ آپ کمی نہ لانے دیں کسی طرح، جس طرح آپ کا جذبہ ہے آپ بالکل واضح طور پر اظہار کریں آپ پورے دین کا، اور میں ان سے نمٹ لوں گا، ان کی حیثیت کیا ہے، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ تو یہ آج امت میں روافض کی وجہ سے جہاں جس کا جشن منانے کا حکم نہیں، جائز نہیں، جہاں سرکار آخری دم تک بار بار کہتے رہے اور ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا تھا نہیں تو میری بات تم نے ماننی ہے، اور بالآخر اس چچے نے چہرہ پھیر کے سرکار سے دوسری طرف ابو جہل کی طرف کر لیا۔ اس کا روافض کے کہنے پر آج کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، اور جس چچا نے زندگی اس انداز میں بسر کی اور پھر اپنا جام شہادت نوش کیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقام پا گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء بھی کہا اور سید الشہداء کا لقب بھی عطا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان بدر میں تھے، قریش کی طرف سے ان کے جو سور میں بڑے دلیر جوان تھے، یعنی اس وقت جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک فوج کا جو سب سے زیادہ طاقتور پہلوان ہے وہ آتا اور دوسری طرف سے بھی ایک اس کے مقابلے میں آتا، ایک ایک کا مقابلہ، پھر دو دو کا، تین تین کا، چار چار کا، اور اس کے بعد پھر دست بدست لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو جب قریش مکہ بدر میں ان کی طرف سے ایک شخص نکل کے چیلنج کر رہا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں آؤ، تو انصار کی طرف سے صحابہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تو عتبہ تھا قریش کی طرف سے، اس نے کہا لا نرید ہؤلاء، انصار سے ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے اپنی برادری والوں سے لڑنا ہے، یعنی جنہوں نے قریش میں سے کلمہ پڑھا ہوا ان کا، وہ ہم کو نکلے ہمارے مقابلے میں۔ یعنی دشمنی تو اگرچہ ان کو انصار سے بھی تھی، مگر ان کو غصہ زیادہ تھا کہ ہمارے ہو کے ہمیں انہوں نے چھوڑا اور ادھر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ قریش میں سے کوئی نکلے۔ تو جس وقت اس نے یہ کہا لیکن میں یبارزنا من امام بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب کو جو چچے ہیں ان میں سے کون ہمارے مقابلے میں نکلے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم یا حمزہ، کہ اے حمزہ بن عبد المطلب آپ اٹھیں،
آپ اٹھے اس کے مقابلے میں۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے چند لمحوں کے اندر اس کا کام تمام کیا، یعنی بدر کے اس مقام پر پہلا قتل جو ہوا کافروں کا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوا۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس مقام پر بھی، اور یہ قیامت تک پھر ایک سبق تھا کہ اس دین کے لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سر فہرست ہیں، یعنی سب سے بڑی جنگ ہے بدر کی، اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے جو کارنامے ہیں اور جس انداز میں آپ نے کفر کے چھکے چھڑائے وہ تو ایک مستقل باب ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اسلام کی تقویت کے لیے صرف زبان کا خطبہ ہی نہیں بلکہ زور بازو سے جو قتال اور جہاد تھا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ سارا سلسلہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کے جو خود فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، لَقُتِلْتُ تو مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے ظاہری حیات میں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی قیامت تک کے لیے اپنے امت میں شوق شہادت کو اجاگر کیا کہ اس رستے میں جو جان جاتی ہے وہ مٹتی نہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے دوام عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسلتہ الملائکہ، ایک تو مشہور ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ ہیں، انہیں غسل دیا گیا، لیکن یہ بھی حدیث صحیح الاسناد ہے غسلتہ الملائکہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد غسل ملائکہ نے دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب آپ سے ایک مقام پر پوچھا گیا، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ولد لرجل منا غلام، کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں سے ایک صحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، فقالوا ما نسمی ہے، تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نام رکھنے کے لحاظ سے کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے احب سپرلیٹو ڈگری ہے، محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے کیا حمزہ، فرما وہ حمزہ اس بچے کا نام رکھ دو۔ اتنے اعزاز ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اسی بنیاد پر بعد از وصال یہ بھی مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ بلکہ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا اس جلد نمبر 1 میں کتاب الجنائز کے اندر، کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تزور قبر امیہا حمزہ کل جمعۃ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ یعنی یہ مستدرک الحاکم میں پورا باب کا عنوان ہی یہ ہے۔ تو اس کے اندر سند کے ساتھ آگے انہوں نے یہ لکھا، اور سند جو ہے سند سادات ہے۔ امام جعفر صادق روایت